حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی ایسی چٹان میں کوئی عمل کرتا ہے جس کا کوئی دروازہ اور روشن دان نہیں، تو اس کا یہ عمل جیسا بھی ہو لوگوں پر آشکار ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5335۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مجھے اس امت کے ہر منافق کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ بات حکمت کے ساتھ کرتا ہے جبکہ عملی طور پر ظلم کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5337۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نافرمانوں کے عذاب کے متعلق جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5339۔ حضرت ام علا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5340۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جہنم کی آگ پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو اس کی ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ اس نے اسے باندھ رکھا تھا، اس نے اسے نہ خود کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کھا سکے، اسی حال میں وہ بھوکی مر گئی۔ اور میں نے عمرو بن عامر الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ایجاد کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5341۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں میرے پاس تشریف لائے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے اس شر کے سبب تباہی ہے جو کہ قریب پہنچ چکی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کا بند اس قدر کھول دیا گیا، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں انگوٹھے اور انگشت شہادت سے حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ صالح لوگ ہم میں موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور زیادہ ہو جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5342۔